ماضی اگر انسان کو سبق سکھا دے، ماضی اگر انسان کو سبق سکھا دے تو پھر تو وہ ماضی انسان کے لیے رحمت ہے۔ اگر ماضی عذاب بن جائے، مایوسی کی شکل اختیار کر کے قنوط میں جا کے ڈپریشن کا فیس کھڑا کر دے اور انگزائٹی کریٹ کرے انسان میں، انگزائٹی تو پہلے مستقبل کے لحاظ سے ہوگی کہ ہونا کیا ہے، ماضی کا ڈپریشن ہوتا ہے، حزن جسے ہم کہتے ہیں، حزن جو ہم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اگر ماضی انسان کو سبق نہیں سکھا رہا، وہ کہتے ہیں نا اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ از بین ڈن ٹو یو، واٹ میٹر از واٹ اٹ ہیز ٹاٹ یو۔ آپ کو سکھا کے کیا کیا ہے ماضی، وہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ جی وہ دروازے بند کر دینے چاہیے جن دروازوں سے منزلیں نہیں ملتی۔ تو بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ جی شیخ صاحب وہ دروازے کھولنا جو ہے نا کبھی کبھی ضروری پڑ جاتا ہے یا جانا پڑتا ہے تو کھولتے ہیں تو بند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ یادیں ہوتی ہیں، اس میں بلائیں ہوتی ہیں، ماضی کی بلائیں انسان کو تنگ کرتی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل مائی پوائنٹ ٹو آل آف یو از کہ ماضی بنا ہی سبق سکھانے کے لیے، اور ماضی بنا ہے اس کے بعد انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یار میں کیا تھا اور کہاں سے کیا امپروومنٹ اور میرے اندر کیا بہتری آئی پہلے کے مقابلے۔ ماضی کی بلاؤں کو اسٹڈی کر کے انسان فیوچر کی بلاؤں کو پریڈکٹ کرنا شروع کرتا ہے، یہ بھی ماضی کی ایک اچھی صفت ہے۔ 3 پوائنٹس ہو گئے، لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ مطلب ماضی انسان کو سبق سکھانے کے لیے اچھا ہے، ماضی انسان کو غلطیوں کو ریکٹیفائی کرانے کے لیے کہ میں مزید غلطیاں نہیں کروں تب بہت اچھا ہے۔ ماضی کے اندر جو ڈسکرپنسیز اور مسائل تھے اس سے فیوچر کی بلائیں پریڈکٹ کرنے کے لیے، حالات کے پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ماضی کو اسٹڈی کرنا چاہیے، جسے محاسبۃ النفس بھی کہتے ہیں۔ ماضی کے دشمنوں کو سمجھ کے مستقبل کے دشمنوں کو اینالائز کر سکتے ہیں۔ ماضی کے نفسیات کے اندر کی پینز اور تکلیفوں کو رکھ کے آپ مستقبل کے اپنے رستوں کی ان تکلیفوں کو کم کر سکتے ہیں۔ ماضی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو کمزوریاں تھیں وہ اسے مستقبل کی طاقت بنانے میں کام آ سکتے ہیں۔ ماضی انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ جب اس کو کامیابی بہت مل رہی ہوتی ہے نا تو وہ آگے ہی آگے جب دیکھ رہا ہوتا تو اسے مڑ کے پیچھے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی حیثیت اوقات کہاں تھی، کہ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں سے اس نے کہاں پر ہوتا تھا، وہ کہاں پر بیٹھتا تھا، کہاں پر اٹھتا تھا اور کیا اوقات تھی۔ یہ سب چیزیں تو نعمت ہے ماضی کی، کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے آپ کا۔ ماضی کی سوچوں کے اندر شیطان اور آپ کا نفس اگر آپ کو وہاں بٹھا کے سٹک اپ کر رہا ہے، روک رہا ہے، مقید کر رہا ہے، معین کر رہا ہے، اور اس سے آپ کو اداسی اور وہ الفاظ، وہ لوگوں کی زیادتیاں، وہ لوگوں کے ظلم، وہ لوگوں کی غلطیاں اور اپنی غلطیاں اور اپنا بے ڈھنگا پن اور اپنے جو بلف اور بلنڈرز مارے ہیں وہ اسی کے اندر آپ سٹک اپ ہو گئے، تو یہ ماضی کا ایشو نہیں ہے، یہ آپ کی نفسیات کے اندر سٹک اپ ہونے کا ایشو ہے کہ آپ کو وہ چیز ختم ہی نہیں کری، کیونکہ آگے جانے کے لیے، پھر سے روشنی دیکھنے کے لیے، پھر سے رستہ بنانے کے لیے اور پھر سے معاملات کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی، کوئی سوچ، کوئی نفسیات کو مائنڈ کے اندر چیز ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی وہ جو ہو گیا جی وہ ون لائنر ہو گیا اور وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی اور زندگی ختم ہو گئی اور بس میں ختم ہو گیا اور اس انسان کے اوپر آ کے بس زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ متشددانہ، بے وقوفانہ، امیچور، اور یہ بہت، میں نے آپ سے کہا نا، بڑی امیچور اور ایمیچور سوچ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اٹک جاتا ہے۔ ہم بھی اٹکے ہیں، ہم بھی بہت سٹک اپ ہوئے ہیں، کچھ تو ایسے جھٹکے تھے کہ جو مہینوں انہوں نے ہمیں سائلنٹ کرا دیا، لیکن اب کیونکہ تجربے سے سکھا رہے ہیں آپ کو، اور بھائی جان جتنا دیر آپ اس دلدل میں پھنسے رہیں گے یاد رکھیں اتنا نکلنا مشکل ہوگا۔ جتنا جلدی آپ کہہ دیں گے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ چلیں جی آگے چلیں۔ جتنا آپ نے کہہ دینا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اللہ کی طرف لٹاتا ہوں، کام بڑھیں۔ پھر ایک اور طریقہ نکلنے کا کیا ہوتا ہے، ویژن بڑا ہونا چاہیے، مقصد بڑا ہونا چاہیے۔ میں اگر ایک انسان کی زندگی کے اندر گھر بیٹھ، لوہا کتنی خطرناک چیز ہے، لوہا کتنی سخت چیز ہے، پڑا نا زنگ لگ جاتا ہے اس کو۔ اس کی جو ہے نا وہ کیا تھا، میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، لا آف ای سے ہوتا تھا، لا آف انٹروپی کر کے کوئی فزکس میں ہوتا ہے کہ یہ کائنات بھی اگر پڑی رہے نا تو یہ انٹروپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ انٹروپی تھا، لا آف انٹروپی تھا شاید میرے خیال۔ تو یہ لوہا پڑے زنگ لگ جاتا ہے، تو انسان پڑا اگر اپنی ان چیزوں میں بیٹھا رہے گا تو اس کو زنگ نہیں لگ جائے گا آگے سے۔ تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس کی مینٹیننس کرنی ہے آگے سے، آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا۔ آگے کیسے جائے گا بھی، پھر اچھے آئیں گے لوگ، پھر اللہ پھر سے کوئی امکان بنا دے گا۔ وہاں پر وہ پیڑی اس لیے آپ کے ساتھ ہو گئی کیونکہ وہاں پر لازمی اس لیے تھا کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں رہتے، اس لیے تو وہ ہوئے معاملات۔ اگر وہ مل جاتا تو یہاں پر آپ کامل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر دوسری بات، ضروری تھوڑی نیگیٹو کیوں ہو رہے ہیں؟ 50 ہزار فیلئرز کے بعد بھی انسان کو ہمت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے انسان کی نیگیٹو ٹوٹتا ہے آدمی اندر سے، مگر رک تو نہیں سکتے نا، رک کے بھی کچھ نہیں ملنا۔
تو بہتر ہے آگے چلیں. اب پہلے شروع میں قدم کمزور ہوں گے, جذبات کمزور ہوں گے, امید, ہوپ, ایموشنل کوشنٹ سارا کمزور ہوگا. وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے ہمت آنا شروع ہو جائے گی. ایک ٹائم آ جائے گا آپ کی فطرت بن جائے گی ٹو موو آن, آپ کی فطرت بن جائے گی ایک ٹائم پر کہ آپ نے جو ہے, یہ میرے بھائی نے یہاں پر نا محمد عمر نے کر دیا لا آف انٹروپی, یہ فزکس کے بچے ہوں گے ان کو پتا ہوگا. تو یہ جو ہے نا آپ نے آگے بڑھنے کے لیے ایک منزل ہونی چاہیے. اب مجھے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں, جہاں تک میں لے کے جاؤں, وہ اتنا ہیوی تھا اس کے اندر, اتنے غم, سارے چھوڑے, ساری جتنی ماری دنیا نے جو میں کرنا چاہتا تھا لائف کے اندر وہ اندر ہی چلتی رہی. بلکہ کتنے ایسے غم ہیں, ہم نے قوم کو اپنی کہانی نہیں سنائی آج تک کہ ہوا کیا تھا. کیوں؟ منزل بڑی تھی, مقصد بڑا تھا, کام کرنے تھے بڑے, اس کے اندر جو ہے وہ زخم دکھے نہیں, وہ چلتے گئے آگے چلتے گئے. کتنے ساتھ چھوڑ گئے, کتنے لوگ ٹوٹ گئے, کتنے معاملات پیچھے ہٹ گئے, کتنے لوگوں کی چیخ نکل گئی, کتنے لوگوں کی جان چلی گئی, کتنے لوگ ہمت ہار گئے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ ڈیفائن ہو گئے, وہ مقید ہو گئے, انہوں نے کنوینئنسز لے لی, انہوں نے برادریاں دیکھ لیں, کسی نے لڑکیاں دیکھ لیں, کسی نے اپنے دوسرے فضول کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر اپنے آپ کو لاک کر کے